السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ ارشاد کے سلسلے میں پچھلے 2-3 ہفتے ہمارے سامنے کچھ تفصیلات آ چکی ہیں کہ ایک میاں بیوی کو اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، چونکہ ازدواجی زندگی کا سکون اور اس کی کامیابی پورے معاشرے کی تعمیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ جتنی اچھی ہوگی پورا معاشرہ اتنا پرسکون ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی گھریلو اور ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، گرچہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، لیکن کچھ غلطیاں اور کچھ کوتاہیاں اور کمی بیشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تلافی اب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تلافی کی کوشش اور فکر کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اگلی زندگی کے لیے ان کے حق میں ہدایت کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو انسان زندگی بھر کسی گناہ میں مبتلا ہو اور پھر دنیا سے جانے سے پہلے اسے اپنے اس گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ اور معافی مانگ لے، تو پھر اس کی زندگی کے نامہ اعمال سے وہ گناہ بالکل مٹا دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کے بیچ میں جو ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے جانے انجانے سے، یہ حقوق العباد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حقوق العباد اللہ کے نزدیک ایسی نازک اور خطرناک چیز ہے اور ایسا خطرناک جرم اور گناہ ہے کہ جب تک آپس میں دونوں کی معافی تلافی نہ ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت اپنی معافی کو بھی موقوف کرتے ہیں۔ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کر لیں، تب اللہ رب العزت اپنی طرف سے معافی کا اعلان فرما دیں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہم نے سنی ہوگی، ذہنوں میں ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالی تمام مخلوقات کے بیچ میں فیصلہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ جس نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کیا، ہر باریک باریک چیز کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔
حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ بے سینگ جانور کو اگر کسی سینگ والے جانور نے مار دیا تھا اور اس طرح دو جانوروں کے بیچ میں ظلم و زیادتی ہو گئی تھی، جس کے سینگ تھے وہ غالب آیا، یا جس کے سینگ تھے اس نے بے سینگ جانور کو زخمی کر دیا، تو اللہ رب العزت اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ اور جو بے سینگ جانور ہے اس کے اللہ تعالیٰ سینگ پیدا کریں گے۔ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جانور کو سینگ دیں گے اور وہ اپنے ان سینگوں کے ذریعے سے اس جانور سے بدلہ لے گا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ جو ایک جانور بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، ان کی اپنی آواز بھی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانتے ہیں، لیکن انسان جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے بات کرنے والا نہیں بنایا۔ ان کے بیچ میں آپس میں اگر تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی بدلہ دلواتے ہیں۔ سوچئے، اندازہ کیجئے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک بولنے والا انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ یہی معاملہ میاں بیوی کے بیچ میں ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے حقوق میں بھی اگر کسی طرح کی پامالی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کا بھی باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بے سینگ جانور کو سینگ پیدا کر کے اس کا بدلہ دلوا رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کیسے بدلہ دلوائیں گے۔ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیوی کے اوپر ظلم کریں، ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں۔ ظلم بھی ظلم، ایسی ایسی چیزیں خبروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، سوشل میڈیا میں ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، ایک شوہر اپنی اس بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ بستر پر رات بھی گزارتا ہے۔ یہاں رک کر ایک حدیث کا میں حوالہ دے دوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مار پیٹ تو کسی کے لیے اچھی چیز نہیں، میاں بیوی کے بیچ میں مار پیٹ بالکل اچھی چیز نہیں، لیکن کبھی ایسی ضرورت اور مجبوری ہو جائے تو پھر ہلکی سی مار جس کا کوئی نشان نہ لگے، اس کی گنجائش اور اجازت بھی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے جتنے اصول اور ضابطے ہیں ان سب کو پورا کر کے وہ نوبت آئے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی بات پر ہاتھ اٹھا دیا، تھوڑی سی زبان درازی پر بیوی کی پٹائی شروع کر دی، یہ نہیں ہے۔ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کے بعد اگر اس کی نوبت آ جائے کہ بیوی کو ایک ہلکی سی مار مارنے کی نوبت ہو تو نشان نہ پڑے، کوئی عیب اس کے جسم میں پیدا نہ ہو اور کسی طرح کے خون آلود ہونے کا خطرہ اور اندیشہ نہ ہو، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہلکی سی مار دے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس چیز کو لے کر دشمنوں نے بہت اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے اسلام کیسی تربیت دیتا ہے۔ قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو مار بھی سکتے ہو، صرف اتنی آیت کو آپ نکال لیں گے تو اتنا ہی لگے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قرآن سے صرف اتنے لفظ کو نکال لیا، کافروں کو جہاں پکڑو قتل کرتا، کافروں کو جہاں پکڑو مار ڈالو۔ اس کا آگے کیا، اس کا پیچھے کیا، اس کا سیاق اور سباق کیا، کس مضمون کے تحت میں یہ جملہ بولا گیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔
صرف اتنی آیت کا ٹکڑا نکال کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھو قرآن کیسی تربیت کرتا ہے، دیکھو اسلام کی سب سے مقدس کتاب، مسلمانوں کی سب سے باعظمت کتاب، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کافر جہاں بھی ملے ان کی گردن اڑا دو. ایسی بات ہے. پھر وہ آیتیں کہاں گئیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، انسانیت کا معاملہ کرنے کے بارے میں کہا گیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے منع نہیں کرتے جو لوگ تمہارے دین کے معاملے میں تمہارے آڑ نہیں آتے، تمہارے ساتھ کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اور تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالتے. ایسے غیر مسلموں کے ساتھ، ایسے کفار و مشرکین کے ساتھ بھی تمہیں تعلقات رکھنے اور ان سے دوستی رکھنے کی اجازت ہے. جو لوگ تمہارے دین میں آڑے بنتے ہیں، جو لوگ تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تمہارے دشمنوں کا ساتھ دے کر تمہارے ساتھ دشمنی کی خفیہ سازش کرتے ہیں، اور پھر تمہارے اپنے گھروں سے، تمہاری اپنی بستیوں سے تمہیں باہر نکال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو. ظاہر سی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو نہ آگے دیکھا گیا نہ پیچھے دیکھا گیا کہ کس مضمون کے تحت میں یہ بات کہی جا رہی ہے. صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مار بھی سکتا ہے. یہ دیکھو اسلام کیسا ہے. تو کس موقع پر، کن حالات کے تحت میں، کتنی ضرورت پر، کس طریقے سے اس کی گنجائش دی گئی، اس کو تو جاننا چاہیے، اس کی تفصیلات کو معلوم کرنا چاہیے. سزائے موت آج بھی قانون میں ہے، لیکن بہت ساری ہیومن رائٹس کی وجوہات کی بنیاد پر اس سزا کو کم سے کم تر کرنے بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سزائے موت. اب سزائے موت لکھ دیا گیا تو کیا جیسے چاہے آپ ادھر سے چبو، ادھر سے مارو، ادھر سے کاٹو، جیسے چاہے مار ڈالو، اس کی رگوں کو کاٹ دو، اس کے گوشت کے ٹکڑے نکال لو جسم سے، ایک ایک رگ کاٹ کاٹ کر اسے مارو. بہت سارے اصول ہیں اس کے ضابطے ہیں، شرائط ہیں. ایک ہفتہ پہلے سے اس کی کیا کیا تیاری ہوتی ہے، قانون میں ہے. اسے کیا کھلانا چاہیے، کیا پلانا چاہیے، اس کی کیا خواہش کو پورا کرنا چاہیے، اس کی صحت کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. مریض قسم کے آدمی کو ایک دم سے آپ سزائے موت نہیں دے سکتے، پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھا سکتے. اصول ہیں اس کے. قانون میں صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ جرم کرو گے تو موت کی سزا ملے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ. اس کی تفصیلات ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کے طریقے ہیں. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا رکھی ہیں. ان چیزوں کو جان کر اس کے بعد اس کا استعمال کرنے کی نوبت آ جائے تب اس کی گنجائش ہے. لیکن میں جو اصل حدیث بتانا چاہتا تھا درمیان میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. تم میں جو بہتر آدمی ہوگا، اچھا آدمی ہوگا اور انسانیت والا آدمی ہوگا، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوگا، وہ کبھی مار نہیں سکتا، وہ کبھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. اور تم میں سے بہتر انسان کبھی اپنی بیوی کو مار نہیں سکتا. لیکن اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی ظلم و زیادتی کی داستان ہے، اور ہمارے معاشرے کے ایسے ایسے واقعات ہیں دل پھٹ جاتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جس کی اس سے اولاد بھی ہے، یہ ایسی حرکت کر سکتا ہے. مار پیٹ چلتی رہے اور پھر رات کو بستر کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس شرم کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے
کھل کر اگر یہ بات کہی جائے تو جس گال پر تم بوسہ دیتے ہو اس گال پر تماچا مارو گے۔ ایک شوہر ایک بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے؟ یہ ایک انتہائی ایسی ظالمانہ شکل ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ظلم اگر کرتا ہے کہ خواہ بلا وجہ بلا ضرورت چھوٹی چھوٹی بات پر، اور ایسی کوئی وجہ ہی نہیں جس کو بنیاد بنا کر اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ چلو تب بھی بار بار میں نے یہ جملہ دہرایا ہے، یا تو امسکوہن بالمعروف او سرحوہن بالمعروف، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، الفاظ بدل بدل کر، رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑ دینا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اس کے بھی اصول، اس کے ضابطے۔ ظلم اور زیادتی کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، نہ حقوق ادا کرنا، نہ پھر اسے زندگی میں رہنے دینا، نہ جدا ہونے دینا، یہ معلق زندگی تو انسان کو اور زیادہ خطرے میں ڈال دیتی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ اس ظلم کا بدلہ اللہ کے یہاں ضرور باقی رہے گا، اور کس شکل میں لیں گے، کس انداز سے لیں گے، کیا خطرناکی اس کی ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے، ایک دوسرے کے حقوق کو، میں کئی چیزیں ہماری زندگی میں جو اپنانے کی ہیں وہ بتاتا چل رہا ہوں۔ ایک دوسرے کے حقوق کو مقدم کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنا حق پہلے ادا کریں، بیوی اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر وہ ادا کریں۔ دونوں کے حقوق جب ایک دوسرے سے مقدم ادا ہونے لگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام اختلافات کو خود بخود ختم کر دے گا، اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں بھی احسان کی کیفیت ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نماز عبادت کے تصور سے پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ عبادت کے تصور سے پورے اہتمام سے رکھتے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، ذرے ذرے سے بچتے ہیں، کلی کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ وضو سے متعلق چیز ہے۔ ایک شرعی مسئلہ بھی درمیان میں بتا دیتا ہوں، غسل واجب میں جسے غسل واجب ہو گیا ہو، جنابت والا غسل ہو، اس میں 3 فرائض ہیں، سب کو یاد ہوں گے۔ اور ایک صاحب نے بہت ہی افسوسناک چیز بتائی کہ حضرت ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو یاد ہوں گے، بہت سے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں پھرتا رہتا ہوں کنکا پورا، منڈیا، ننجن گڑ، وہ فلاں، اپنے سیلز کے سلسلے میں پھرتا رہتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے جب ملتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں، ان کے 2-2 3-3 بچے بھی ہیں۔ اتنی عمر کے بڑے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے بات میں، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ جماعتیں پڑھ کر وہ چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد کاروبار میں لگ گئے، لیکن بچپن کے مسائل تو ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگوں سے بات میں، دوستوں سے بات میں ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو غسل کے فرائض بالکل معلوم نہیں، غسل کیسے کرنا چاہیے بالکل معلوم نہیں، نہا لینا، اور ہمارے پاس تو پانی نہانا، یہ پانی کا لفظ بھی شامل ہے۔ دودھ تو کوئی نہاتا نہیں، شہد میں کوئی چھلانگ لگاتا نہیں، کیا نہاتا ہے؟ پانی ہی تو نہاتا ہے۔ کہاں تھے؟ پانی نہا رہا تھا۔ ایک اصطلاحی لفظ ہے، جملہ ہے، ہماری زبانوں پر چڑھ گیا ہے، میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہانا ہے، نہانا نہیں۔ ڈال لیا، بس ہو گیا غسل، اسی کو سمجھ گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت 3 بچے ہو گئے ہیں ان کے، لیکن ان کو غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ایک، کلی کرنا۔ یہ کلی کیسے کرے؟ غرغرے کے ساتھ کلی کرے، پانی لے کر، جیسے ہم وضو میں کلی کرتے ہیں، بس اتنی طرح کا کلی، وہ کلی کافی نہیں ہے۔
غسل جنابت میں اور زیادہ اہتمام والی کلی ہونی چاہیے کہ ہمارے حلق تک وہ پانی جائے، اس کا غرغرہ کریں۔ پھر دوسری چیز ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، ناک میں پانی لینا، یہاں نرم ہڈی تک جائے، تھوڑا سا آپ اسے کھینچیں آہستہ سے، ہلکا سے، کہ کہیں اندر نہ چلا جائے، یہاں نرم ہڈی تک جائے، پھر اسے جھاڑیں، پانی نکالیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ ناک میں پانی لینے کے بعد اب وہ پورے جسم کا پانی نہائے گا، اب وہ پورے جسم پر پانی بہائے گا، ایسے کہ ایک بال کے برابر بھی اس کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ مرد کے لیے بھی یہی فرض ہے، عورت کے لیے بھی یہی فرض ہے، البتہ عورتوں کے لیے ان کے بال زیادہ ہونے کی وجہ سے بالوں کی جڑوں تک خصوصی اہتمام کے ساتھ پانی پہنچانا یہ بھی شامل ہے۔ خیر یہ الگ چیز، میں جو بتا رہا تھا کہ ہم عبادت کو کتنے اہتمام کے ساتھ حفاظت سے کرتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہے کوئی آدمی، روزے کے دوران ہی اسے غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی، اب اسے غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کلی کرے گا، صرف کلی اچھے طریقے سے کر لے گا، غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ غرغرے میں فریضہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اصل میں کلی فرض ہے غسل کے اندر، غرغرہ یہ مسنون چیز ہے، واجب بھی نہیں، غرغرے کے ساتھ کرو تو یہ تمہارا غسل صحیح اور کامل و مکمل ہو۔ لیکن روزہ چونکہ فرض ہے، آپ غرغرہ کرو گے تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، ایک فرض ختم ہو جائے گا، اس لیے شریعت نے یہ بتا دیا کہ روزے کی حالت میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، روزہ عبادت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، جس طرح عبادتوں میں انسان کو احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نماز پوری یکسوئی سے پڑھ رہا ہے، سجدے میں جگہ کہاں، نظر کہاں رہنا، قیام میں کہاں رہنا، رکوع میں کہاں رہنا، اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے، ایسے ہی دوسری عبادتیں۔ ازدواجی زندگی بھی انسان کے لیے احسان کا ذریعہ ہے، اسے اپنی ازدواجی زندگی میں بھی احسان کی کیفیت آنا چاہیے۔ میں بیوی کو یہ بات بولوں تو پتہ نہیں کیا گناہ ہوگا، میں بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کروں تو پتہ نہیں کیا جرم میرے ذمہ لکھ دیا جائے گا۔ ایسے ہی بیوی بھی سوچے کہ شوہر کے ساتھ میرا یہ سلوک، شوہر کے ساتھ میرا یہ انداز، شوہر کے ساتھ میری یہ نافرمانی پتہ نہیں مجھے کیسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ یہ دونوں طرف سے اس کو سوچ کر چلنا ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کو بھی احسان میں تبدیل کریں، سوچ سوچ کر کے کس غلطی سے کیا گناہ ہو جائے گا۔ یہ اگر کریں گے اللہ تبارک و تعالی صرف ازدواجی زندگی کے ذریعے سے ولایت کے مقام تک پہنچا دیں۔ حضرت خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، تقریباً 55 یا 58 سال ہو گئے شادی ہو کر، پوری عمر کا نہیں بتا رہے، 55 سال سے زیادہ ہو گئے شادی ہو کر۔ اس پورے 55 سال کی ازدواجی زندگی میں کبھی مجھے نوبت نہیں آئی کہ میں بیوی سے پوچھوں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کر دیا، اور کبھی بیوی کو بھی یہ نوبت نہیں آئی کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ آسان کام ہے، بہت مشکل کام، لیکن کرنے والے اگر یہ کام کریں تو یہی چیز ان کے مرتبوں کو اونچا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے اللہ والے اپنی ازدواجی زندگی میں صبر و تحمل کی وجہ سے ولایت کے مقام تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچے درجے تک ان کو پہنچا دیا۔ تو اس لیے گھریلو زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، ازدواجی زندگی، اس میں سکون لانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق میں ایک دوسرے کو مقدم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، بیوی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کو بھی انجام دے،
اللہ ताला इनकी नेकियों को, मैंने गुज़िश्ता भी जिक्र किया, एक इबादत के बदले में इसे अल्लाह तबारक व ताला 21 गुना बढ़ा देते हैं, कहीं तो है 45 गुना तक बढ़ा देते हैं। इसलिए ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी इबादत का ज़रिया बनती है। बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को सुधारने वाले बने। आसान काम यह है, मेरे ज़िम्मे जो काम है, मेरे जो हुकूक हैं, मैं उसको सबसे पहले आगे बढ़कर अदा करने की फ़िक्र और कोशिश करूं, बजाय ये कि मैं बीवी पर एतराज़ करूं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। मैं खुद अपना काम करने लगूं, अब बीवी भी यही सोचे कि वो शौहर की गलतियों पर एतराज़ करने के बजाय अपने आप की जिम्मेदारी को पूरा करने में मुकद्दम करे कि मैं ये काम कर दूं। शौहर अपना हक पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपना हक और मेरी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने जो आयत शरीफा पढ़ी उसका एक मफहूम तो मैंने गुज़िश्ता जुमा बयान किया था कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी लिबास से ताबीर की गई। लिबास इंसान के लिए जीनत का ज़रिया होता है। ये तफसील गुज़िश्ता जुमा हमारे सामने आ चुकी। अब जो मैंने तमहीद आपके सामने सुनाई है, लिबास का एक मकसद मौसम के लिहाज से पहना जाता है। मौसम बारिश का हो तो हम बारिश से और बारिश के कच्चेपन से बचने के लिए हम उसका लिबास पहनते हैं, जर्किन इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के मुख्तलिफ कपड़े इस्तेमाल करते हैं ताकि हम भीग न पाएं। बारिश खत्म हुई, शबनम और सर्दी का मौसम शुरू हुआ, गर्म और मोटे कपड़े पहनना शुरू करते हैं। वो मौसम खत्म हुआ, गर्मी का मौसम आया, बिल्कुल बारीक और पतले कपड़े पहनने लगते हैं। इंसान मौसम की मुनासबत से कपड़े का इस्तेमाल करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी मौसम के हिसाब से आदमी को लिबास इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही इज़्दिवाजी जिंदगी में भी एक दूसरे के मिजाज को देखकर जिंदगी गुजारना चाहिए। बीवी अपना हक अदा करती हो कि न करती हो, मैं अपना हक अदा कर दूं, इसी तरह बीवी भी वही सोचकर काम करे तो इंशाअल्लाह एक दूसरे के मौसम की मुनासबत यहाँ होगी। उसकी गर्मी में मैं ठंडा हो जाऊं, मेरी गर्मी में वो ठंडी हो जाए, और एक दूसरे के गुस्से को पहचान कर उस वक्त को खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो कितने फसाद, कितने बिगाड़, कितने झगड़े इसके ज़रिए से ज़मीन में दफन हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें इज़्दिवाजी ज़िंदगी के इन उसूल का पास व लिहाज रखना आसान फरमाए। हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान के फ़ैसले अता फरमाए। झगड़ों से, इख्तिलाफ़ात से और तलाक़ और खुले की शक्लों तक पहुँच जाने वाली चीज़ों से, और फिर आपस में एक दूसरे के साथ इंसानियत से नीचे उतर कर दरिंदगी जैसी हरकतें करने, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ाई झगड़ों का शिकार होने से अल्लाह ताला मुसलमान मुआशरे की और उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगियों की, उनके घरों की भरपूर हिफाजत फरमाए। ये एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है, पूरे मुआशरे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें यहाँ से सुधार करने की फ़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों की इस्लाह नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।